خداوند کی تعریف ہو، سارا جلال یسوع نام کو ملے۔ ہم اپنے جات دینے والے خداوند خدا کو مبارک کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم کون سے زمانہ میں ہیں، ہم آخری زمانہ میں، ٹھیک ہے، ہم آخری نسل ہیں، آخری پشت ہیں، اور بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کے آنے میں، اور جو دنیا کے حالات ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، وہ یہی ثابت بھی کرتی ہیں، یہی بتاتی ہیں کہ خداوند بہت قریب ہیں، اور جب خداوند قریب ہیں تو پھر ہمیں بھی قریب ہونا چاہیے، ہمیں بھی تیاری کرنی ہوگی، اور ہمیں بھی سست نہیں ہونا۔ میں بتاتا چلوں کہ اس سال کے آخر میں جب ہم بھائی ہارون کے گھر جمع تھے اور دعا کر رہے تھے تو ہم نے بہت برکت پائی، بہت تقویت پائی، بہت زیادہ ریوائوڈ ہو گئے۔ لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جیسا ہی ہم سارے مل کر گھروں میں جب دعا کرتے ہیں، ریوائو ہوتے ہیں کلیسیا میں، تو سڈنلی ایک خاص قسم کی جو ہے وہ تاثیر ہمارے خلاف کام کرتی ہے، وہ بے دلی کی تاثیر ہے، ڈسکریجمنٹ کی۔ آپ کو سڈنلی ایسے فیل ہوگا کہ ابھی تو میں اتنا زیادہ ریوائو تھا خداوند کے اندر، میں اتنا زیادہ دلیری کے ساتھ، اتنا زیادہ مجھے خدا نے بھر دیا، اور ایک دم ایسا ہوگا جیسے کلام پڑھنے سے آپ کا دل اٹھ جائے گا، دعا کرنے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ ابلیس جو ہے اس کا ریٹیلیشن موڈ جو ہے آن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ خداوند کے اندر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ابلیس اپنی ادھر سے تیز کر دیتا ہے سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو بھی برکت ہم ریسیو کریں، اسپیشلی جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، اور اس کی حضوری میں بیٹھنے سے جو برکتیں ریسیو ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایوری ٹائم وین وی سٹ اینڈ پریز ہز نیم، جیسے آج ہم نے کیا، ہر ویک ہم کر رہے ہیں، تو خداوند کوئی نہ کوئی برکت ہمیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا۔ ہم خدا کے گھر میں جب آتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہ ہم آ گئے ہیں تو بس اب دعا کر کے تو چلے گئے ہیں، سموسے کھا لیے، چائے پی لی، ایک دوسرے سے مل ملا لیے، نہیں۔ ہر وقت جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو اس وقت خداوند کے آسمان سے کوئی نہ کوئی بلیسنگ آپ کے لیے جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ کو کیا کرنا ہے کہ فرسٹ آف آل خدا کے روح سے یہ مانگا کریں، اور خدا کے روح سے یہ کہا کریں کہ اے خداوند آج تو نے مجھے کیا برکت دی ہے، What is the blessing you have given me؟ ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جب پتا ہوگا کہ آپ کو یہ بلیسنگ آج ملی ہے تو آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا جو جسمانی برکتیں ہیں ہماری زندگی میں، آپ جب گھر سے آئے ہوں گے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ میں سے سب میں تالا لگا کے ہی آئے ہوں گے کہ دروازہ کھلا نہیں چھوڑا ہوگا، کہ چھوڑا ہے، تالا لگا کے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں ہماری برکتیں ہیں جو ہم نے اپنے روز روٹی یعنی کہ اپنے روپے پیسے سے خریدی ہیں چیزیں۔ ہمارا ٹی وی ہوگا، ہمارے زیورات ہوں گے، ہماری الماریاں، کپڑے، یہ وہ صوفہ ہوگا، سارا کچھ، یہ ہماری بلیسنگز ہیں، وہ ہم اس کو لاک کر کے آتے ہیں، اس کی حفاظت کر کے آتے ہیں۔ اسی طرح جو روحانی برکتیں ہماری زندگی میں ایوری ویک خدا ہمیں دیتا ہے، اس کو بھی ہم نے لاک کرنا ہے کہیں، سم ویئر وی ہیو ٹو کیپ اٹ۔ کیا ہوتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ چور آتا ہے چرانے کے لیے اور مار ڈالنے کے لیے۔ ابلیس کا کام کیا ہے کہ وہ برکت چوری کر لیتا ہے ہم سے، ہی وانٹس ٹو اسٹیل فرام اس، اور پھر کس کو دیتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے، اس نے کیا کہا تھا؟ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں یہ چیز تجھے دے دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں، بابوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس، یہ عاملوں کے پاس، ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ ابلیس کہاں سے دیتا ہے؟ وہی برکتیں جو اس نے ہم سے چرائی ہوتی ہیں وہ ان کو دیتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ سیٹن کین آلسو بلیس پیپل، لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ برکت شیطان کو اپنی طرف سے کوئی برکت نہیں ہے، وہ ہم ایمانداروں سے چھین کے، کیونکہ ہم لیک آف نالج میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے پیروکاروں کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں باؤنڈری کریٹ کرنی ہے، ہمیں ایک فینس بنانی ہے اپنی برکتوں کے گرد، اینڈ وی نیڈ ٹو واک ایز اے بلیسڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ ہمیں رہنا ہے، ایک لائف سٹائل جو ہے ہمارا ہونا چاہیے۔ اٹس ناٹ کہ ہم جب تنگ ہو جائیں، جب بہت زیادہ دکھ میں پڑ جائیں تو تب ہم برکت کے لیے مانگیں۔ ہمارا جو لائف سٹائل ہے ڈیلی وہ بابرکت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جیسے بھی ہم نے پڑھا کلام میں کیا لکھا تھا کہ تو لیٹتے وقت، تو اٹھتے وقت، تو باہر جاتے وقت، تو آتے وقت، ہر وقت بابرکت ہوگا، یو ول بی بلیسڈ۔ تو ہمیں جو ہے یہ خداوند سے مانگنا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ کنفرم کر کے، آپ چاہتے تو میں آپ کو لکھ کے بھی دے سکتا ہوں کہ گاڈ وانٹس ٹو بلیس یو بیکاز ہی لوز یو، آمین۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ کو برکت دے۔ آپ کہیں کہ خداوند مجھے برکت دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، آمین آمین۔ گاڈ از ان لو ود یو، ہاللیلویا۔ خداوند جو ہے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے دے دیا۔
اگر آپ کسی سے پیار نہیں کرتے آپ اس کو 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ بیکاز یو ڈونٹ لو دم. لیکن اگر آپ کسی سے واقعی سچا پیار کرتے ہیں آپ اس کے لیے جان تک دینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ہے کہ خداوند نے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا تاکہ وہ ہمارے گناہ کو اٹھا کر لے جائے. سو اس برکت کو میں چاہتا ہوں کہ آپ آج بھی جب ہم کلام کے بعد دعا میں جھکیں گے, آسک گاڈ کہ خداوند تو نے مجھے آج کیا برکت دی ہے, ٹھیک ہے, اور خداوند سے یہ مانگے گا جیسے اس بیٹے ابییل کے لیے ہم نے برکت مانگی ہے. I have that belief and I have that faith کہ خدا نے اس کو یہ برکت دی ہے. And now we need to start giving thanks. ہمیں شکر گزاری اب کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کانسٹنٹلی شکر گزاری کریں گے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ خداوند کے گھر سے حکم جاری ہو جاتا ہے اور کیا ہے کہ ہمیں پھر ہم اگر فرض کرو ابھی اول تو میرا ایمان ہے کہ ابھی اور اسی وقت وہ شفا پائے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز نظر آتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تب شفا پائیں. دیٹ مینس کہ ان کی شفا کی مینیفیسٹیشن تب ہوئی, یعنی کہ برکت ان کو مل گئی. ابراہیم کو خدا نے اولاد تو دے دی تھی, کہا کہ تو جو ہے وہ تجھے میں بلیس کروں گا, لیکن 24 سال کے بعد اس کو جا کے وہ مینیفیسٹ ہوئی تھی اس کی زندگی میں. لیکن ہمارا خداوند کا شکر ہو اس بچے کی زندگی کے لیے کہ جس کو آج خدا نے مکمل شفا دے دی, اور ہم خدا کا اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں. زکریا 11ویں باب میں پڑھیں گے. یہ چیپٹر جو ہے یہ چرواہوں کے اوپر ہے اور یہ کلیسیا کے اوپر بھی چیپٹر ہے. اس میں آج ہم سیکھیں گے کیونکہ ہم زکریا کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے 11ویں باب کو ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم نے 10 باب پڑھ لیے ہیں. آپ کو سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی خدمتوں کا ذکر ہے. نعمتیں تو ہمیں پتہ ہے کہ 9 ہیں اور روح کے پھل بھی جو ہیں وہ 9 ہیں, لیکن خدمتیں کتنی ہیں؟ کسی کو اس نے کیا لکھا ہے؟ رسول بنا کر, کسی کو نبی بنا کر, کسی کو مبشر بنا کر, کسی کو چرواہا اور استاد بنا کر, ٹھیک ہے. 5 خدمتیں ہیں. رسول اس لیے میں اس کو ہینڈ کے ساتھ اس لیے بتا رہا تھا کہ جو انگوٹھا ہے ہمارے ہاتھ کا وہ رسول کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزوں کو پکڑ کے رکھتا ہے. اگر یہ چاروں خدمتوں کا رکھے تو اس کے اوپر انگوٹھا جو ہے وہ اس کو پکڑ. رسول جو ہے خداوند نے ہماری نیو جو ہے وہ کس کے اوپر بنی ہوئی ہے؟ رسولوں کے اوپر. خداوند نے پترس کو جو برکت دی تھی اور کہا تھا کہ اب جو ہے اس چٹان کے اوپر, اس سچائی کے اوپر جو ہے میں بلیسنگ دوں گا. اور نیا یروشلم جب آسمان پر سترہ لکھا ہے کہ اس کی بنیادوں پر کن کے نام لکھے ہوئے تھے؟ برہ کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے تھے. ان کے دروازوں پر کن کے نام لکھے ہوئے تھے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے. جب ہم نئے یروشلم میں جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سے قبیلہ میں سے آئے تھے, ہمیں واپس اپنے قبیلہ میں پیوند کیا جائے گا. لیکن ہم کن کی خدمت کے وسیلہ سے واپس اسرائیل کے اندر چلے گئے؟ ان 12 رسولوں کی خدمت کی وجہ سے. اگر وہ 12 رسول نہ کھڑے ہوتے, میسج کو نہ لے کر جاتے تو آج ہم یہاں پر نہ بیٹھے تھے, ٹھیک ہے. سو رسول جو ہے اس نے سب کو پکڑا ہے اور آج بھی رسولی خدمت کی جاتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں جو کہ رسول کی خدمت یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کر کلیسیاؤں کو, جیسے پولس رسول نے کیا تھا, وہ بناتا ہے, وہاں پہ نئی سے نئی کلیسیاں بناتا ہے اور پھر ادھر خدا کے لوگوں کو پوائنٹ کر کے آگے پھر موو ہوتا ہے. ایسے دوسری خدمت نبی کی ہے, اس کو انڈیکس فنگر کی خدمت اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کے اندر برائی کو جو ہے وہ دکھاتا ہے. نبی نے کیا کہا تھا؟ یوحنا نبی تو اس نے اس کو کیا کہا تھا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے. سو نبی کا کام جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ٹوورڈز دا فیوچر. نبی کیا کرتا ہے؟ خدمت فیوچر کی طرف بتاتا ہے. نبوت کیا ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں بتایا جائے, ٹھیک ہے. اور نبی کا کام یہ ہے کہ کلیسیا کے اندر سے گناہ کو پوائنٹ کرنا اور گناہ کو پھر ریموو کرنا, کہنا کہ توبہ کر, ٹھیک ہے, لوگوں کی طرف. اور یہ بڑی سینسٹیو خدمت ہے اور ہماری کلیسیا میں صرف پادری کی خدمت ہوتی ہے, باقی خدمتیں نہیں نظر آتی کیونکہ یہ خدمتیں ہونی چاہیے اصولاً. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ ہماری کلیسیا میں برداشت نہیں ہے. یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کسی کو ایسے کہے کہ آپ کی زندگی میں یہ گناہ ہے تو لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے اس چیز کو. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دیٹ تھنگ کہ میرا گناہ جو ہے وہ کوئی مجھے دکھائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسپیشلی اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک بھائی آیا, اس نے پادری صاحب سے کافی لڑائی کی. تو لڑائی اس لیے کی کہ اس کی دوسری بیوی نے اس کو بہت مارا پیٹا اور اس کو ستایا, گھر سے نکال دیا. تو اس نے پادری صاحب کو آ کر کہا کہ میں آپ سے بہت ناراض ہوں
کہ آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں جب میں دوسری شادی کرنے لگا تھا. تو یہ اس نے کہا جی پائی صاحب تہاڈا گناہ ہے. تو انہوں نے کہا جڑا تو کیتا وہ گناہ نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس پاسٹر کو اس وقت نبی کا کام کرنا چاہیے تھا کہ اس کو روکتا. لیکن میں یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر روکتا بھی تو جہاں جہاں عشق دے سر تے چڑھیا سی انہیں نہیں سی رکنا. یہ بھی پرابلم ہے. نبی نے انہوں کہنا سی کہ تو غلط کر رہے ہیں تو انہیں کہنا سی تو غلط ہے. بالکل بالکل خلاف ہو جاتا. تو نبی جو ہے اس لیے انڈیکس فنگر بیکاز ہی پوائنٹس آؤٹ, آپ کی نگاہ جو ہے وہ اس طرف لے کر جاتا ہے. یہ جو ہے انگلی سب سے بڑی لمبی اس کی ریچ ہے, لمبی انگلی ہے, اس لیے اس کو ایونجلسٹ کہا گیا کیونکہ ایونجلسٹ کا کام جو ہے وہ باہر جانا ہے. پاسٹر کا کام کلیسیا میں ہے, ایونجلسٹ کا کام جو ہے وہ باہر ہے. وہ جا جا کر منادی کرتا ہے غیر قوموں میں اور لوگوں کو پھر لے کر آتا ہے, ایونجلائز کرتا ہے, انجیل پھیلاتا ہے خدا. اس لیے وہ سب سے لمبی انگلی. اور یہ جو انگلی ہے اس کو پاسٹر اس لیے کہا گیا کہ پاسٹر کی جو ہے کلیسیا کے ساتھ ایک سمجھو شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رنگ فنگر ہے اس لیے اس کو پاسٹر کہا جاتا ہے بیکاز پاسٹر اور کلیسیا جو ہے وہ شادی شدہ نے, ایک دوسرے نہ بدے نے, نہ وہ دی جان چھوڑ سکتی نہ وہ دی جان چھوڑ سکتی, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اس لیے پاسٹر اور کلیسیا میں ایسا ہی پیار ہونا چاہیے جیسے شادی کے پہلے دن اور پہلی رات دلہا اور دلہن کا ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ جڑا 20 سال ہو گئے بعد ایک دوسرے دیکھ ہی نہیں سکتے, نہیں. ویسا پیار بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے کلیسیا کا پیار ایسا نہ جیسے یعنی کہ میاں بیوی کا پیار ایسا جیسے مسیح اور اس کی دلہن کلیسیا کا ہے. ٹھیک ہے. سو جب خادم یہاں پر کھڑا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس خادم میں سے ہو کے بولتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو خادم کی عزت ایسے کرنی چاہیے جیسے آپ خداوند یسوع مسیح کی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خداوند یسوع مسیح ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اگر کوئی بھی خادم یا کوئی بھی پاسٹر کسی بھی کلیسیا کا ہوگا تو وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر کلیسیا جو ہے وہ خادم کو گندا کر دے گی تو دیٹ مینس کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو گندا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر خادم کو برا بھلا کہے گی یا کلیسیا خادم کا انکار کرے گی, آن دی ادر سائڈ اگر خادم جو ہے وہ کلیسیا کو مارے گا, کوٹے گا یا کلیسیا کے ساتھ زیادتی کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے ہی ہے جیسے مسیح نے بجائے اس کے اپنی جان دیتا اس نے لوگوں کو جو ہے وہ مارنا کوٹنا شروع کر دیا. اور سب سے چھوٹی جو انگلی ہے یہ ہاتھ کی, یہ استاد کو ظاہر کرتی ہے. یہ بیچارہ کلیسیا میں ہی ہوتا ہے, سب سے پیچھے ہوتا ہے, لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے, وہ سکھانا ہوتا ہے. Sometimes people find him like unnecessary, کہتے ہیں کہ نام ہی ہوتا تھا خیر, لیکن عموماً یہ دو خدمتیں یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاسٹر جب تک استاد نہیں ہوگا تب تک وہ صحیح طریقے سے مؤثر خدمت نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. پاسٹر کو استاد بھی ہونا چاہیے. بہت سارے پاسٹرز جو ہیں وہ اس لیے بھی کلیسیا جو ہے وہ کو نہیں چلا پاتے کیونکہ وہ لیک آف نالج ہے ان میں. وہ کلام پڑھتے نہیں ہیں, نہ وہ پڑھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں, نہ ہی وہ محنت کرتے ہیں کہ کلیسیا کی ترقی کریں. کلیسیا کو گائیڈ نہیں کر سکتے. وہ اس باپ کی مانند ہے جو کہ جاب لیس ہے اور جو اپنے بچوں کو روٹی نہیں لا کے دے سکتا, ویسا باپ ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ خادموں کو, پاسٹرز کو خداوند سے یہ مانگنا چاہیے کہ وہ استاد بھی ہوں ساتھ. لیکن استاد کچھ ویسے ہی استاد ہوتے ہیں اور وہ ضروری نہیں کہ وہ پاسٹر بھی ہوں. تو یہ 5 خدمتیں جو ہیں یہ خدا نے کلیسیا میں رکھی ہیں اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے اندر سے رسول پیدا کرے, ہمارے اندر نبی پیدا کرے, ہمارے اندر ایونجلسٹ پیدا کرے, ہمارے اندر استاد پیدا کرے اور پاسٹرز پیدا کرے. یہاں پر 1 نہیں 2 نہیں 3 پاسٹرز ہونے چاہیے, 5 ہوں, کیوں نہیں. ہماری کلیسیا اتنی بڑھ جائے کہ خداوند جو ہے یہ سب کام کرے. اور ہم خداوند کی حضوری میں یہ دعا مانگتے ہیں. 11واں باب کی شروع کرتے ہیں. فائنلی لکھا ہے کہ اے لبنان تو اپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے. اے سرو کے درخت نوحہ کر کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غائب ہو گئے. اے بسنی بلوت کے درختوں